پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا 2 ٹوک اعلان۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی شریک۔ اعلامیے میں کہا کہ پاکستان اور مسلح افواج کسی بھی غلط قدم کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑنا بے بنیاد اور غیر منطقی ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے 2 قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام 2 طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کمیٹی کا پہلگام میں غیر ملکی سیاحوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار۔ بھارت نے پانی روکا تو جنگی اقدام سمجھا جائے گا، پاکستان نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ بھارتی اقدام کا کرارا جواب، فضائی حدود، واہگہ بارڈر اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد۔ بھارتی شہریوں کو دیے سارک ویزا استثناء اسکیم کے ویزے منسوخ۔ تمام بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ پاکستان میں موجود سکھ مذہبی یاتریوں کو استثناء حاصل۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سفارتی عملے کی تعداد 30 تک محدود۔ اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی، بحری اور فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار، 30 اپریل تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے دریائے سندھ سے نہروں کا منصوبہ روک دیا۔ وزیر اعظم کا نہروں کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں لے جانے کا اعلان۔ اجلاس 2 مئی کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا نہروں کے معاملے پر مزید پیش رفت صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بن رہی۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا، یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے۔ بھارت کے اقدامات کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ اطلاعات ہیں بھارت پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ہمارے شہریوں پر حملہ ہوا تو آپ کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ، بولے کسی عالمی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے بھرپور جواب میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کالعدم تنظیموں نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مودی امریکہ کی جانب سے ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے۔ کلبھوشن یادو بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ خواجہ آصف نے پہلگام حملے پر سوال اٹھا دیا، بولے 9 لاکھ بھارتی فوج کے باوجود واقعہ کیسے ہو گیا؟ کسی نے ایڈونچر کی کوشش کی تو اس کا ماضی سے زیادہ برا حشر ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی للکار، بولے بھارت نے براہ راست حملہ کیا تو ترکی بترکی جواب دیں گے۔ مخصوص ملٹری آپریشن کی غلط فہمی بھی دور کر لیں، بھارت جیسا کرے گا اسے ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ بھارتی مراسلے میں معاہدے کی معطلی کا ذکر نہیں۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ سری نگر میں جدید اسلحے سے لیس غیر ملکی موجود ہے۔ بھارت کے پاس پہلگام حملے سے متعلق کوئی شواہد ہیں تو دنیا اور پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ ورلڈ بینک کو بھی بھارت کے بیان سے آگاہ کر دیا۔ سنتاس معاہدے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے بھی بھارت کو کھری کھری سنا دی۔ کہا بھارت اپنی عوام کی حفاظت میں مکمل ناکام ہو چکا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے بھارتی اقدام کو بچکانہ عمل قرار دے دیا، بولے بھارتی بیانات گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ بھارت مظلوم بننے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے۔ بھارتی ناظم الامور گیتیکا سری واستو کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کے جوابی فیصلوں سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایک ڈی مارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا۔ اسلام آباد میں مشتعل پاکستانی عوام نے بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین رکاوٹیں ہٹاتے سفارت خانے کے قریب پہنچے، داخلے کی کوشش، نعرے بازی، کہا بھارت ہمارا پانی روک کر دکھائے۔ رینجرز نے پاکستانی حدود میں داخل بی ایس ایف اہلکار کو دھر لیا۔ بی ایس ایف کانسٹیبل پی کے سنگھ کا تعلق بی ایس ایف کی 182ویں بٹالین سے ہے۔ سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے اہلکار کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ پاک بھارت سرحد پر فیروز پور سیکٹر میں پیش آیا۔ پاکستان رینجرز اور بی ایس ایف کی فلیگ میٹنگ۔
سندھ طاس معاہدے کی معطلی پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے زہر قاتل 1948 میں بھارت کی جانب سے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کیا گیا۔ دونوں ممالک میں کشیدگی کے بعد عالمی برادری کی مداخلت سے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ سندھ، جہلم اور دریائے چناب پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا۔ ستلج، بیاس اور راوی بھارت کو دیے گئے۔ عالمی بینک کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ باہمی رضامندی یا اقوام متحدہ کے چارٹر اور ویانا کنونشن کے تحت مخصوص حالات میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی بھارت پانی نہیں روک سکتا۔ بھارتی کانگریس نے پہلگام واقعے کو بھارت کی انٹیلیجنس ناکامی قرار دے دیا۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا حملہ جس علاقے میں ہوا وہ براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت ہے۔ سیکیورٹی کی ناکامی اور انٹیلیجنس کی خامیوں پر سخت سوالات اٹھتے ہیں۔ حکومت کو سیکیورٹی ناکامی پر فوری اور شفاف تحقیقات کرنا چاہیے۔ پہلگام فالس فلیگ ڈرامے کے بعد ایک اور مذموم بھارتی منصوبہ بے نقاب۔ 2003 سے بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق بھارت پاکستانی قیدیوں پر تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلوا سکتا ہے۔ بے گناہ قیدیوں کو جعلی مقابلوں میں دہشت گرد ظاہر کر کے شہید بھی کر سکتا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے آبی جارحیت پر بھارت کو کھری کھری سنا دی۔ کہا کہ بھارت نے مکمل منصوبہ بندی کے تحت فالس فلیگ آپریشن کیا۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اقدام خطے میں امن کی کوششوں کو سبوداز کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن، 1500 سے زائد کشمیریوں کو محض شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا۔ کشمیریوں کو سری نگر، اننت ناگ، کلگام اور پلوامہ سمیت مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد امریکہ نے شہریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شہری تصادم کے خطرات کے پیش نظر پاک بھارت سرحدی علاقوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم برطانیہ سے خصوص طیارے کے ذریعے وطن واپس آئے۔ نواز شریف 10 اپریل کو بیلاروس اور برطانیہ کے دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا لاہور میں جاری احتجاج بڑھانے کا اعلان۔ آج سے فیروز پور روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ، مال روڈ اور مولانا شوکت علی روڈ بھی بند کرنے کا اعلان۔ صدر YDA پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی کہتے ہیں روزانہ صبح 9 سے 12 بجے تک اہم شاہراہوں پر دھرنا دیا جائے گا۔ ایپکا ملازمین بھی ہیلتھ ملازمین کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کا سڑکوں کی بندش پر اظہار برہمی۔ پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب۔ عدالت نے قرار دیا کہ ڈاکٹرز کا ہڑتال کرنا پیشہ ورانہ مس کنڈکٹ ہے۔ ہڑتالی ڈاکٹرز سے بات کر کے مسئلے کا حل کیوں تلاش نہیں کیا گیا؟ مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ پوپ فرانسس کے آخری دیدار کے لیے دنیا بھر سے چاہنے والوں کی سینٹ پیٹر بیسیلیکا آمد۔ دعائیہ سروسز کا سلسلہ بھی جاری۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کی صبح سینٹ پیٹر اسکوائر میں ادا کی جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ خاتون اول کے ساتھ آخری رسومات میں شریک ہوں گے۔ اٹلی، فرانس، جرمنی، برطانیہ، یوکرین، یورپی یونین کے سربراہوں اور پوپ فرانسس کے آبائی ملک ارجنٹائن کے صدر نے بھی تقریبات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔